یہ سایہ اور اس کا 46واں باب جو 13 آیات پر مشتمل ہے۔ بیل جھکتا ہے، نبو خم ہوتا ہے، ان کے بت جانوروں اور چوپایوں پر لدے ہیں۔ جو چیزیں تم اٹھائے پھرتے تھے تھکے ہوئے چوپایوں پر لدی ہیں۔ وہ جھکتے اور باہم خم ہوتے ہیں، وہ اس بوجھ کو بچا نہ سکے اور وہ آپ ہی اسیری میں چلے گئے ہیں۔ اے یعقوب کے گھرانے اور اے اسرائیل کے گھر کے سب باقی ماندہ لوگوں، جن کو بطن ہی سے میں نے اٹھایا اور جن کو رحم ہی سے میں نے گود میں لیا، میری سنو۔ میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا۔ میں ہی نے خلق کیا اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا، میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا۔ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کے برابر ٹھہراؤ گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے تاکہ ہم مشابہ ہوں؟ جو تھیلی سے با افرات سونا نکالتے اور چاندی کو ترازو میں تولتے ہیں، وہ سونار کو اجرت پر لگاتے ہیں اور وہ اس سے ایک بت بناتا ہے، پھر وہ اس کے سامنے جھکتے بلکہ سجدہ کرتے ہیں۔ وہ اسے کندھے پر اٹھاتے ہیں، وہ اسے لے جا کر اس کی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے سرکتا نہیں، بلکہ اگر کوئی اسے پکارے تو وہ نہ جواب دے سکتا ہے اور نہ اسے مصیبت سے چھڑا سکتا ہے۔ اے گناہ گارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ جو مشرق سے عقاب کو، یعنی اس شخص کو جو میرے ارادے کو پورا کرے گا، دور کے ملک سے بلاتا ہوں۔ میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا۔ میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا۔ اے سخت دلو جو صداقت سے دور ہو، میری سنو۔ میں اپنی صداقت کو نزدیک لاتا ہوں، وہ دور نہیں ہوگی اور میری نجات تاخیر نہ کرے گی، اور میں سیون کو نجات اور اسرائیل کو اپنا جلال بخشوں گا۔